جی قریشی صاحب السلام علیکم، عارف نظامی بول رہا ہوں۔ جی عارف، وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیے کہ آج آپ نے یہ کہا کہ یہ پاکستان بھی مستفید ہوگا، یہ جو آئی ایم ایف یا G20 نے کچھ ملکوں کو رعایت دی ہیں، تو پاکستان اس زمرے میں آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے۔ پہلے وہ فوکس کر رہے تھے صرف ایل ڈی سیز پر، جس پہ پاکستان نہیں آتا تھا۔ ہم نے کوشش کی کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، براڈن کیا جائے، ہمیں اس میں کامیابی ہوئی، اور اب انہوں نے آئی ڈی اے ممالک کو شامل کر لیا ہے، جو 76 ممالک ہیں، اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ قریشی صاحب ابھی پاشا صاحب تھے ہمارے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ کی کاوشوں سے ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیور اگر ڈیفینیشن دیکھی جائے تو شاید پاکستان ان ممالک میں نہیں آتا تھا۔ نہیں، آئی ڈی اے کے اندر پاکستان آتا ہے، پاکستان بھی آتا ہے، اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ جی اچھا جی شاہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ جو بیرون ملک پھنسے پاکستانی ہیں ان کی واپسی کی گنجائش اب بڑھائی جا رہی ہے۔ ذرا یہ بتا دیں، کیونکہ عوام بارہا یہ سوال پوچھتے ہیں، اس کا جو آپ نے طریقہ کار طے کیا ہے وہ کیا ہے؟ پرائیورٹی پہ کون لوگ ہیں اور کتنا ٹائم لگ جائے گا واپس لانے میں؟ دیکھیے گنجائش اس طرح بڑھ رہی ہے کہ پہلے صرف اسلام آباد کا ایئرپورٹ جو ہے اس پہ فلائٹس آ رہی تھی اور باقی ایئرپورٹ سارے بند تھے۔ اب صوبائی حکومتوں نے مہربانی کی ہے، تعاون کیا ہے، اور اب لاہور کا، کراچی کا، پشاور کا، ملتان کا اور فیصل آباد کا ایئرپورٹ جو ہے 20 تاریخ سے جو اگلا فیز شروع ہوگا وہ سارے ان فلائٹس کو ہینڈل کریں گے، لیں گے۔ تو اس سے ہماری جو کیپیسٹی ہے جو 2000 تک تھی وہ بڑھ کے 7000 تک ہو جائے گی ہفتہ وار۔ تو اس سے ایک تو ان کی آمد میں آسانی پیدا ہوگی۔ سیکنڈلی ہم نے ٹیسٹنگ فیسلٹی بڑھانی تھی، کوارنٹین فیسلٹی بڑھانی تھی، اور اب صوبائی حکومتوں نے وہ کوارنٹین اور ٹیسٹنگ فیسلٹیز بنا لی ہیں، تو اس سے آسانی ہوگی۔ ترجیحات کا آپ نے پوچھا، تو ترجیحات میں پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں وہ لوگ جو ٹرانزٹ میں تھے اور پھنسے ہوئے تھے، پھر آتے ہیں وہ لوگ جو ٹائم لمیٹڈ ویزاز پہ تھے اور ان کے ویزاز ایکسپائر ہو رہے ہیں اور ان کو دقت ہو رہی تھی۔ تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں جو لے آفس ہوئے ہیں، اور کچھ ہمارے ایسے لوگ تھے جو ہمارے عمرہ زائرین تھے یا دیگر جو تھے وہ گئے ہوئے تھے اور وہاں پھنس گئے تھے، کچھ بغداد میں پھنسے ہوئے تھے اور کچھ جدہ میں پھنسے ہوئے تھے، وہ اب الحمدللہ واپس آ گئے ہیں۔ اور پھر ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اور اسٹوڈنٹس میں بھی یہ بتائیے ہیں کہ بچیوں کو۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہ یو اے ای میں کافی پاکستانی جو وہاں کام کرتے تھے لے آف ہوئے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں اب صرف یہ دلچسپی ہے کہ ہم پاکستان واپس آئیں۔ تو ایک یہ بات ہے، دوسری یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ پی آئی اے جو ہے بڑے ایگزوربیٹنٹ فیئر جو ہیں چارج کر رہی ہے، تو ان دونوں معاملات کا کوئی آپ نوٹس لے رہے ہیں کوئی؟ جی بالکل، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی آئی اے نے جو اپنی فلائٹس، فیری فلائٹس ان کو کہتے ہیں، جو ایک طرف سے لوگ لاتی ہے اور ایک طرف خالی جاتی ہے، تو پی آئی اے نے اپنی کاسٹ بھی تو ریکور کر دی ہے نا۔ تو پی آئی اے آپ کا جانتے ہیں پی آئی اے کی کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی، پہلے خسارے بھی چل رہی تھی۔ تو پی آئی اے کو ہم نے ڈبونا بھی نہیں ہے اور لوگوں کو واپس لانا بھی ہے، تو ایک یہ بیلنس کریٹ کرنا ہے۔ ٹھیک، ایک نمبر دو، آپ نے کہا کہ دبئی میں ہمارے پاکستانی ہیں، بالکل ہمیں ان کی خبر ہے، ہمیں تعداد کا بھی پتہ ہے، وہ کتنے ہیں، ابو دھابی میں کتنے ہیں، دبئی میں کتنے ہیں، کتنے ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا پاکستان کی اکانومی کے لیے، یہ برداشت سے باہر ہوگا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ اسکیم جو ہے وہ بینک اپنے چھوٹے بوروورز کی طرف لے جائیں اور ایس ایم ایز کو سپورٹ پرووائڈ اس وقت بہت بہت ضروری ہے۔ جی نظامی صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ بہت اب چرچا ہے کہ جی G20 نے پاکستان کو بڑی رعایت دے دی ہیں، آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے قرضے معاف ہو جائیں گے، اگلا ٹرانش ہمیں مل جائے گا۔ اب جب آئی ایم ایف کی میٹنگ ہو رہی ہے آج ہے یا کل ہے واشنگٹن میں، تو یہ اس ساری صورتحال میں وہ جو آئی ایم ایف کا جو پیکج ہم نے بڑی محنت سے رکھ روزی سے اور ان کی تمام کنڈیشنلٹیز جو ہیں ان پر لمبے لیٹ کے ہم نے
ایکسیپٹ کیا تھا. اب وہ تھوڑا سا اس نئی صورتحال میں ارریلیونٹ نہیں ہو گیا. اور دوسرے اس سے متعلقہ سوال ہے کہ جو آئندہ آنے والا بجٹ ہے یہ کس طرح بنائیں گے ہم؟ یہ بہت اہم سوال ہیں آپ کے دونوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو G20 نے طے کیا ہے وہ IDA کنٹریز کے لیے کیا ہے. ہم پاکستان ایک IDA بلینڈ کنٹری ہے. ہم IBRD سے بھی کچھ لون لیتے ہیں. یہ ذرا سمجھاتے ہیں کیا فائدہ ضرور ہے اس کا. IDA جو ہے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن، یہ غریب ملکوں کے لیے ہوتا ہے. اللہ کے فضل سے پاکستان اب ہم اس میں نہیں آتے، اوپر درجے میں جا چکا ہے مڈل انکم پہ. ہم ٹوٹلی نہیں آتے، ہم بلینڈڈ ہیں. ایک حصہ ہمارا IDA کریڈٹ ہوتا ہے جو کنسیشنل زیادہ ہوتا ہے. تو البتہ ہمیں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اس ریلیف سے، مگر اس کا اماؤنٹ کوئی اتنا نمایاں زیادہ نہیں ہے. تقریباً ہمیں 6 مہینے میں $500 ملین کا فائدہ ہو سکتا ہے. دو اصل چیز جو ہے ڈیٹ ریلیف کے لیے وہ آپ کے جو ملٹی لیٹرلز ہیں، وہ خاص طور پہ ورلڈ بینک، آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، یہ 3 ہمارے لیے یہ بہت بڑے سورس آف بوروئنگ رہے ہیں. تقریباً $30 ارب ہم ان اداروں سے لے چکے ہیں. جی، وہاں سے اگر ریلیف آتی ہے تو تقریباً $2 ارب کا فائدہ ہمیں وقتی طور پر ہو سکتا ہے. IMF نے آج کے دن رات تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ $1.4 بلین کا جو ایمرجنسی فائنینسنگ فیسلٹی ہے، کیا IMF کے بورڈ نے پاکستان کے لیے اپروو کر دیا. امکان یہ ہے کہ ہو جائے گا. مگر یہ $1.4 بلین اگلے 1.5 سال کی جو ہماری ری پیمنٹ لائبلٹی تھی پچھلے لون کی، اس کی واپسی کے لیے یہ مناسب رہے گا. اصل سوال یہ ہے کہ ہمارا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ری پیمنٹ ہے تقریباً سالانہ اس وقت $12 ارب کے لگ بھگ، اس میں ایک بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے تقریباً 30% وہ کمرشل بینکس کے لونز ہیں. تقریباً $9 ارب کے جو پچھلی حکومت نے بڑے تیزی سے لیے تھے، وہ اب میچور ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور اس سال ہی ہمیں ان پر $3.6 ارب واپس کرنے ہیں اور اگلے سال اور بھی. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کسی طرح سے کمرشل بینک سے کوئی انتظام ہو کہ ڈیٹ جو پیمنٹ ہے وہ ایکسٹینڈ ہو، ورنہ اس کی لائبلٹی بہت زیادہ ہے. اب آ جائیے آپ آج کے حالات پر. دیکھیے بات یہ ہے کہ IMF نے تو ایمرجنسی فائنینسنگ فیسلٹی انشاءاللہ آج ہمیں دے دے گی $1.4 ارب کے، مگر ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو سیکنڈ ریویو تھا وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے. جی ایسا کیوں ہے؟ اس سے ہمیں ہر کوارٹر $450 ملین ملتے ہیں. یہ کیوں سسپینڈ ہوا ہے؟ ان حالات میں ایک طرف IMF کہہ رہا ہے کہ آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف سسپینشن کی وجہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی. خدا نخواستہ اگر یہ سسپینشن کنٹینیو کرتا ہے تو تقریباً $4.5 ارب جو باقی رہ گئے ہیں لون میں وہ جیپٹی میں چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ کی بوروئنگ کیپیسٹی یا آپ کی اٹریکٹیونیس گلوبل مارکیٹ میں اور کم ہو جائے گی. تو امیڈیٹلی حکومت کو سیکنڈ ریویو مکمل کروانا ہے، IMF کے پروگرام کو آگے لے جانا ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ ہم بہت سخت مشکلات میں پھنس سکتے ہیں آنے والے 6 سے 8 مہینے میں. آخری سوال کا جواب، بجٹ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ابھی تک تو جو پیش کیا گیا تھا اور بجٹ کی اپروول کیبنٹ سے لی گئی تھی اگلے سال کی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تقریباً 1000 ارب کے ایڈیشنل ٹیکسیشن. یہ تو میں کیا کہوں آپ سے، یہ غیر ممکن سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک، اب ہمیں IMF کے ساتھ اگر سیکنڈ ریویو کمپلیٹ ہو جاتا تو ہمیں اس کو آگے لے جانا ہے، اور ٹیکسیشن بالکل اگلے سال 0 یا ہو سکے تو مراد دینا اس وقت
بہت ضروری ہے. آپ کا شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب یہ ایک بڑی اچنبھے کی بات ہے, آئی ڈی اے کا پاکستان ممبر نہیں ہے اور آج فارن منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ G20 کے ڈیسیجن سے پاکستان کو کچھ مالیاتی گنجائش ملے گی. یہ کیا یار یہی بات ہے نا کہ ہم اپنے لوگوں سے ایک لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں ہم, اور یہ مجھے بات پتہ تھی اسی لیے میں نے پوچھی ان سے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ عیدی صاحب سے چندہ لیتا ہے, جن کو چندہ ہم دیتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت غریب ہو گئے ہیں. لیکن جس کیٹیگری میں ہم آتے ہیں ہم ان ممالک میں نہیں آتے جو غریب ترین ہے, جس طرح افریقہ کے بعض ملک ہیں اور کچھ اور ملک ہیں, ہم اس میں نہیں آتے.